ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ کا دوسرا رکوع ہے جس میں مسلمان جماعت کو ہفتے میں ایک دن ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کی تعلیمات سیکھنے اور پورا ہفتہ اس کے مطابق اپنے عمل اور کردار کو ادا کرنے کے حوالے سے ہدایت کی گئی ہے۔ دنیا میں جس قدر بھی مذہب کے نام پر جماعتیں آئی ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، یہ دنیا میں دیگر جماعتیں ہیں جو دنیا میں کوئی کردار ادا کرنے والی ہیں، انہوں نے اپنے اجتماع کا کوئی نہ کوئی ایک وقت مقرر کیا ہوتا ہے۔ جس قدر دنیا میں انقلابات آئے ہیں تو انقلاب لانے والی پارٹیاں وہ بھی کوئی ایک دن متعین اور مقرر کرتی ہیں کہ جس میں وہ اکٹھے ہوں، سیمینار کی صورت میں کہ کوئی سیمینار منعقد کیا جائے اور لوگ وہاں جمع ہوں، ان کی تربیت کی جائے، ان کو تعلیم دیا جائے، لاہ عمل بتایا جائے۔ تو دین اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے بھی یہ چیز ضروری قرار دیتا ہے کہ وہ اپنی اندر تعلیم قرآن کی اور اپنی تربیت اپنے کروانے کے لیے وہ ہفتے میں کم از کم ایک دن ان کو جمع ہونا ہوگا، اور اس کے لیے دن جو مقرر کیا گیا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے انتخاب کا بھی در حقیقت یہ اللہ کی طرف سے اس امت کے لیے خاص طور پر فضل کے طور پہ اس کو متعین کیا گیا تھا۔ دنیا میں جو بڑی امتیں آئی ہیں یہود و نصارہ کی، اور تیسری مسلمان جماعت ہے جو دنیا میں آئی ہے، اللہ نے ہر ایک جماعت کو اس دن کے انتخاب کے حوالے سے اختیار دیا۔ نصارہ کو کہا گیا کہ تم بھی اپنے لیے ایک دن مقرر کرو کہ جس دن تم جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی یاد کرو، اور اپنے اندر پورا ہفتہ کام کرنے کے حوالے سے وہاں سے رہنمائی لو۔ انہوں نے اس کے لیے اتوار کا دن مقرر کیا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز وہ اتوار سے ہوا ہے، اور سب سے اہم ترین مخلوق انسان، وہ بھی کیونکہ اس کائنات کا ایک حصہ ہے، اہم ترین حصہ ہے، اس لیے اہم ترین مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ جب اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، جس دن اس کا آغاز کیا ہے اس دن کو ہی ہم اس کی عبادت اور بندگی کے لیے طے کر دیں، مقرر کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے اسی دن کو مقرر کر دیا، اگرچہ ہمارے ہاں وہ دن نہیں ہے جو سب سے افضل ہے اس کام کے لیے۔ اور اس کے بعد جب نصارہ سے بھی پہلے یہود کا امتحان ہوا در حقیقت، کیونکہ پہلے یہود آئے، پھر اس کے بعد نصارہ آئے، ان کے بعد مسلمان آئے، تو یہودیوں کو بھی اس دن کے انتخاب کے حوالے سے انہیں اختیار دیا گیا۔ تو یہودیوں نے اپنے لیے جو ہفتے کے دن کو منتخب کیا، اور اس کی حکمت یہ بیان کی کہ اس کائنات کی تخلیق کا آغاز اتوار سے ہوا اور اختتام جمعہ پر ہوا ہے۔ ہفتہ کا روز وہ تخلیق کے عمل سے فارغ ہے، اس لیے اس فارغ دن کو ہمیں اللہ کی عبادت اور بندگی میں صرف کرنا چاہیے۔ لہذا انہوں نے اپنے لیے ہفتے کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہی دن طے کر دیا گیا ہے، مقرر کر دیا گیا ہے، اگرچہ ہمارے علم کے مطابق یا ہماری طرف سے جو دن انسانیت کے لیے سب سے زیادہ موزوں ہے یہ وہ دن نہیں ہے، لیکن تمہارے لیے ہم نے یہی دن مقرر کر دیا، لہذا اسی دن تم اللہ کی بندگی کرو، اجتماع کرو، تعلیم و تربیت حاصل کرو۔ اب بعد میں مسلمان جماعت کے امتحان ہوا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حوالے سے اختیار دیا گیا تو آپ نے جمعے کا دن منتخب کیا، اور اس کی حکمت یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے اس ساری کائنات کو پہلے بنایا اور سب سے آخر میں انسان کی تخلیق ہوئی ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ نے اس انسان کے لیے ہی بنایا ہے۔ جیسے کہ کوئی جلسہ گاہ ہو یا کوئی دعوت ہو، اس دعوت کے لیے پہلے تمام انتظامات مکمل کر لیے جاتے ہیں۔ شادی میں ہم جاتے ہیں دعوت میں تو اس کے لیے سب سے پہلے کھانے کی تیاری ہے، بیٹھنے کا انتظام ہے، اور جو کچھ اس مہمان آنے والے مہمانوں کے لیے پروٹوکول چاہیے ہوتا ہے اس کو پہلے قائم کیا جاتا ہے۔ آخر میں جب وہ تیاری مکمل ہو جاتی ہے تو اس مہمان کو دعوت دی جاتی ہے کہ فلاں وقت آپ پہنچ جائیں، تشریف لیں۔ تو اس سارے عمل جو پہلے کیا گیا اس کا مقصد در حقیقت وہ آنے والا مہمان ہوتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے دعوت کھا کر تو اس سارے سلسلے کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح یہ کائنات اللہ نے اس انسان کے لیے سجائی ہے، اس میں آسمان و زمین اور فرش و عرش سے لے کر یہ ساری کائنات اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ اس انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ خلقت لکم، کہ یہ ساری کائنات تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ اس میں اگر ہم غور و فکر کریں تو کس طریقے سے یہ کائنات انسان کی خدمت کر رہی ہے، چاند سورج کس طرح اس کو توانائی فراہم کر رہے ہیں، اس کے لیے روشنی کا انتظام ہے، اور اسی طرح کیسے جو ہے بادل اور فضا اس کو سیراب کرنے کے لیے مختلف ندی نالوں سے پانی بھر بھر کے اس انسان کو اور اس کی کھیتیوں کو سیراب کر رہے ہوتے ہیں، اور کس طرح اس کائنات کو مسموم زہروں سے اور گندگیوں سے پاک صاف کرنے کے لیے رکھنے کے لیے ہوائیں اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، زمین کس طرح اس کے لیے غلے اناج اس کی ضروریات پیدا کر رہی ہیں۔ تو یہ ساری کائنات انسان کی تخلیق، اس ساری کائنات کی تخلیق جو ہے وہ انسان کے لیے ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اب انسان کس کے لیے؟ قرآن نے خود ہی بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری اطاعت کریں، ہماری فرما برداری کریں، جو قوانین احکامات ہم انہیں دیں اس کے مطابق یہ عمل کریں۔ تو یہ کائنات انسان کے لیے بنی، اور انسان کس لیے بنا؟ کہ اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کی بندگی کرے۔ تو جب یہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتی ہی اسے اپنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے کوشاں ہو جانا چاہیے، اور اس کی پیدائش کیونکہ جمعہ کے دن ہوئی ہے تو جمعہ کا دن ہی اس کے لیے موزوں ہے کہ اس دن جمع ہو کر اکٹھے ہو کر وہ اللہ کے احکامات سیکھے، اس کی تعلیم لے، تربیت لے اس کے مطابق، اور پھر پورا ہفتہ اس کے مطابق کردار ادا کرے۔ تو حضور نے جمعہ کے دن کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی دن ہمارے ہاں بھی سب سے بہترین اور افضل دن تھا، لہذا تم نے اچھے دن کا انتخاب کیا، اب اس کی رعایت اور حفاظت ضروری ہے کہ اس دن تم پاکیزہ اور صاف ستھرے ہو کر اس کی تیاری کر کے ایک جگہ پر جمع ہو، جامع مسجد کے اندر، اور وہاں جا کر اس طریقے سے تعلیم حاصل کرو، تربیت لو، اور اللہ کا ذکر کرو، اس کی یاد اپنے دل میں رچاؤ بساؤ، اور اس کے مطابق پھر عمل کرو۔ جمعہ کا دن اہتمام والا دن ہے، یہ نہیں ہے کہ رسمی طور پر جیسے عام نمازوں کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ویسے تو مسلمان جماعت روزانہ 5 مرتبہ اکٹھا ہوتا ہے محلے کی سطح پہ، ایک علاقے کی سطح پہ۔ جمعہ کا دن اس کا اجتماع ایک بڑے مقام پر ہونا چاہیے، جامع مسجد ہر ایک مسجد کو نہیں ہونا چاہیے۔ شریعت کے اندر در حقیقت جامع مسجد جہاں جمعہ ادا کیا جائے وہاں اس پوری یونین کونسل کا، یوں کہہ لو کہ وہ ایک ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ سارے اس یونین کونسل کے، اس ٹاؤن کے لوگ وہاں اکٹھے ہوں اور ایک بہت بڑا اجتماع ہو، اور سب مل کر جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور تعلیم و تربیت حاصل کریں۔ اور اس کے لیے بھی ایک خاص طریقہ کار ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہر عام آدمی اٹھ کر جمعے کی نماز پڑھانا شروع کر دے۔ جمعے کی نماز وہ در حقیقت یا جمعے کا خطاب جس کو ہم خطبہ کہتے ہیں، اس کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ جو حکومتی ذمہ دار ہے وہ اس کو سر انجام دے۔
اس ذمہ داری کو وہ پورا کرے، چاہے وہ ناظم ہو یونین کونسل کا، یا چاہے سیکٹری ہو، چاہے وہ ایس ایچ او ہو، چاہے وہ ڈی ایس پی ہو، کوئی بھی حکومتی ذمہ دار جس کی ذمہ داری ہے اس علاقے میں امن کو قائم کرنا اور اس علاقے کے لوگوں کے مسائل کو حل کرنا، جس کی ذمہ داری ہے وہی در حقیقت جمعے کے خطبے کے دینے کا بھی ذمہ دار ہے۔ یہ آج زوال کے دور میں ہم چاہے اپنے آپ کو کہیں کہ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، لیکن یہاں اسلام کے قوانین اور آئین اور اس کے مطابق عملی نظام قطعاً قائم نہیں ہے۔ آج جو ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک مسجد جامع مسجد بن گئی ہے، یہ طریقہ کار بھی دین اسلام میں نہیں ہے۔ جامع مسجد ایک ہی ہونی چاہیے، اس پورے ٹاؤن کے اندر ایک جگہ ہو جہاں سارے لوگ اکٹھے ہوں۔ تو سب نے ایک تو اپنی مسجد الگ بنا لی، اور پھر مسجد کی امامت کرانے والے جو ہوتے ہیں وہ مولانا صاحب عام طور پر بیچارے غریب طبقے اور گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو غریب انسان ہوتا ہے اس کی معاشرے میں بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، چاہے کتنا ہی صاحب علم کیوں نہ ہو، اس کی بات کا وزن ہوتا ہے جو کچھ معاشرتی سماجی حیثیت رکھتا ہو، پاور رکھتا ہو، طاقت رکھتا ہو، تو وہ جب کوئی ہدایت دیتا ہے، کوئی احکام جاری کرتا ہے تو اس کی بات کا اثر ہوتا ہے، لوگ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اگر اس کو قبول نہیں کریں گے، اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے، تو حکومتی طاقت اس کے خلاف ایکشن بھی لے گی، پوچھ گچھ کرے گی کہ بھئی فلاں نے اس کی خلاف ورزی کیوں کی ہے، اس کے بارے میں بات چیت ہوگی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں مروجہ طریقہ کار ہے یہ در حقیقت شریعت کے روح کے منافی ہے۔ اب مجبوراً جمعے کی نماز کو قائم کرنا ہے، اس لیے اب چل رہا ہے، لیکن اصل یہ نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایک بڑی مرکزی مسجد کے اندر جمع ہو کر جمعہ ادا کیا جائے، اور اس کا بھی انتظام حکومت خود کرے، اور وہاں جا کر تعلیم و تربیت لے، پورا ہفتہ کس طرح گزارنا ہے اس کے مطابق رہنمائی لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان جماعت کو ہدایت کی ہے کہ وہ ہفتے میں ایک دن جمع ہوں اور پوری تیاری کے ساتھ۔ اس لیے جمعے کے دن جو ہے غسل کرنا مسنون قرار دیا گیا کہ نہائیں دھوئیں، عام دنوں میں نہائیں یا نہ نہائیں، اگر غسل واجب ہے فرض ہے وہ تو الگ ہے، لیکن تمہارے لیے سنت کا درجہ عام دنوں میں نہانا نہیں ہے، نہاؤ یا نہ نہاؤ، لیکن جمعے کے دن پوری اچھی طرح نہاؤ، اور اس کے لیے ایک الگ سے لباس بھی ہونا چاہیے، عمدہ لباس۔ مزدور آدمی بھی ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ اس مزدوری کرتے کرتے اسی لباس میں جمعہ پڑھنے چلا جائے، بلکہ اس کے لیے کم از کم جمعے کا ایک لباس الگ ہونا چاہیے۔ غریب آدمی بھی ہو تو جمعے کے لیے الگ لباس پہنے، صاف ستھرا لباس پہنے، خوشبو لگائے، اور پوری تیاری کے ساتھ وقت سے پہلے اس جگہ پر پہنچے جہاں جمعہ ادا ہونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا جمعہ پڑھنے کے لیے جمعے کی جگہ پر جو سب سے پہلے پہنچتا ہے اللہ اس کو اتنا اجر دیتا ہے جیسے کسی نے اونٹ کو ذبح کر کے اللہ کے راستے میں خیرات کیا، اور جو بعد میں پہنچتا ہے تو پھر اس سے چھوٹا جانور جیسے مثلاً گائے ہیں اس نے ذبح کر کے وہ اللہ کے راستے میں خیرات کی، اور اگر اور بعد میں پہنچا تو اس سے چھوٹا جانور جیسے بکری وغیرہ اس نے ذبح کر کے خیرات کی، اور بعد میں کوئی پہنچا تو فرمایا مرغی کا ثواب ملے گا، اور اخیر میں جو کوئی پہنچتا ہے تو انڈے کی مقدار اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا خطبہ شروع ہو گیا، اب کوئی پہنچتا ہے تو مسجد کے اوپر مقرر دروازے پر مقرر اللہ کے فرشتے اور ملائکہ جو آنے والوں کے ہیں، آنے کون جلدی آ رہا ہے کون بعد میں آ رہا ہے، اس کے لیے کتنا ثواب اور اجر ہے، جو اس کو ترتیب دے رہے تھے، لکھ رہے تھے، وہ اپنے رجسٹر بند کر کے وہ بھی اس خطبہ کے سننے میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں۔ اب خطبے کے بعد کوئی آتا ہے تو اس کا جمعہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن اس فضیلت سے معروم ہو جائے گا جو اس دن اس جمعہ پڑھنے کے لیے آنے کی وجہ سے اس کو ملنی چاہیے تھی، اس سے معروم رہ جائے گا۔ اور آج ہم لوگوں کی تو عادت ہی بن گئی ہے کہ ہم نے پہنچنا ہی اس وقت ہوتا ہے جب خطبہ شروع ہونے والا ہو، کہیں تو خطبہ گزار کر نماز جب کھڑی ہونے والی ہوتی ہے اس وقت پہنچتے ہیں، اور عادت بن گئی۔ چلو ایک آدمی کسی وجہ سے سفر میں تھا، کسی مصروفیت میں یا کسی پریشانی میں تھا، وہ
اس کو تاخیر ہو گئی تو الگ بات ہے، لیکن عام طور پر ہم نے معمول بنا لی ہے کہ ہم نے بالکل آخر میں پہنچنا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ اس روح کے خلاف ہے جو جمعے کے مقاصد و اہداف ہیں۔ یہ جمعے کے دن اجر و ثواب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، اس سے محرومی کی بات ہے۔ اس لیے جمعے اس وقت تو پہنچنا، سارے کام کاج چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا جب جمعے کی اذان ہو جائے، یہ تو فرض اور واجب ہے۔ قرآن نے یہاں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ، جب نماز کے لیے ندا دی جائے، اذان دی جائے، اور کون سی نماز میں؟ یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، یعنی نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور کوشش کرو۔ اس اذان سے کون سی اذان مراد ہے؟ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں دو ہی اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان جو خطبہ شروع ہونے سے پہلے آج بھی رائج ہے، ہوتی ہے، اور دوسری اذان وہ جب جماعت کھڑی ہونے لگتی ہے تو اس سے پہلے جو اذان ہوتی ہے، جس کو ہم اقامت کہتے ہیں، وہ بھی اذان ہی ہوتی ہے کہ اب جماعت کھڑی ہو گئی ہے، لہذا صفوں میں کھڑے ہو جاؤ، نماز کی بالکل مکمل تیاری کر لو، یہ دوسری اذان ہوتی ہے۔ یہی اذانیں تھیں صحابہ کرام کے دور میں یا حضور کے دور میں، ابوبکر اور عمر کے دور میں، لوگ شروع ہی سے، صبح ہی سے مسجدوں میں پہنچ جاتے تھے، اور مسجدیں اس کے لیے کوئی الا ماشاء اللہ کوئی ہوتا، کوئی مصروف ہوتا عمل کے اندر، کام کے اندر، تو وہ باہر صورت جو ہی اذان ہوتی تھی تو وہ مسجد میں پہنچ جاتا تھا، تیاری کر کے پہنچ جاتا تھا۔ اور جو عربی میں خطبہ پڑھا جاتا تھا، وہی خطبہ در حقیقت ان کے لیے تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہوتا تھا۔ وہ اس خطبے کو جانتے تھے، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھتے تھے، کیا اس میں پیغام دیا جا رہا ہے وہ اس کو سمجھتے اور جانتے تھے، لہذا وہی ان کے لیے تقریر ہوتی تھی، وہی ان کے لیے تعلیم ہوتی تھی، اور اسی میں ان کو اہم میسج اور پیغام دیا جاتا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قدر سستی آ گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، لوگ اب جمعے کی اذان جب ہوتی ہے تو اس وقت کئی جمعے کی اذان کے بعد پہنچ رہے ہوتے تھے، نماز کھڑی ہونے والی ہوتی تو اس وقت پہنچ رہے ہوتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کی مشاورت سے ایک پہلے اذان کا آغاز کروایا، شروع کروایا۔ جیسے کہ آج ایک تیسری اذان ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے جو اذان ہوتی ہے تقریر سے بھی پہلے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی کہ اس اذان کے وقت تو لوگ اب اپنے کام کو چھوڑ دیں، آدھا پونا گھنٹہ ہے وقت ہے، اس کے اندر تیار ہو کر مسجد میں پہنچ جائیں۔ لہذا اب علماء کا اتفاق ہے کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ سے اب مراد یہی تیسری اذان ہے جو سب سے پہلے ہوتی ہے، کہ اس اذان کو سننے کے بعد اب لوگوں کو چاہیے، اس پر کیونکہ صحابہ کا اجماع ہو گیا، صحابہ نے اتفاق رائے سے یہ تیسری اذان شروع کی، اب اس کے بعد کسی کام میں مصروف ہونا، کوئی اور دنیاوی ضرورت پوری کرنا، وہ درست نہیں ہے۔ قرآن میں سختی سے حکم دیا گیا، یہ امر ہے کہ جب اذان ہو جائے جمعے کے دن تو فسعوا الی ذکر اللہ، اب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، کوشش کرو، اب مسجد میں پہنچو، خطبہ سننے کے لیے آگے بڑھو، ہیں تو فسعوا الی ذکر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے، اور اگر اب اس کے خلاف کوئی کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا، مجرم ہوگا، اللہ کے اس فرض کو، اس حکم کو وہ نظر انداز کر رہا ہے۔ تو فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو، دوڑو۔ فسعوا کے ایک معنی کی گئے ومضوا، چلو، اب اللہ کے ذکر کی طرف چلو۔ یہاں ذکر اللہ کا لفظ بولا گیا ہے، اور اس سے مراد ہے خطبہ جمعہ، جمعے کے خطبے کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ ذکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں یاد دہانی کو۔ یاد دہانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز پہلے سے موجود ہوتی ہے لیکن انسان اس کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اس ایک فائل جیسے کہ وہ دوسری فائلوں کے بہت نیچے چلی گئی، اب جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تو انسان نیچے سے فائل نکال کر اس کو پڑھ لیتا ہے، اس کے سامنے آ جاتی ہے، اسے یاد آ جاتی ہے کہ اس میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، کیا حساب و کتاب موجود ہے۔ اسی طرح پورا ہفتہ انسان مشاغل میں جب رہتا ہے، مصروفیات میں رہتا ہے، تو یقیناً اللہ کے احکامات اور قوانین کچھ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں۔
تو یہ خطبہ جمعہ در حقیقت ان احکامات اور ذمہ داریوں کو یاد دلانے کا ذریعہ ہے۔ ذکر در حقیقت اللہ کی یاد پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی یاد، یہ ایمان بھی جو در حقیقت ہے وہ انسان کے اندر اللہ کی یاد جو پہلے سے موجود تھی اسی کا اظہار و اعلان ہوتا ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ نے اپنی یاد پہلے سے رکھی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو پہلے 4 ماہ تو اس کا جسم بنتا ہے، مختلف مراحل سے گزر کر اس کا وجود مکمل ہوتا ہے۔ جب اس کا وجود ماں کے رحم میں، مادر رحم میں مکمل ہو گیا، 4 ماہ کے بعد پھر اللہ اپنی روح کو اس کی طرف بھیج دیتے ہیں۔ فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں ہم اپنی روح ڈال دیتے ہیں۔ اس بچے کے اندر یہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ روح کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ اللہ نے روح ڈالی ہے، یعنی اللہ نے اس بچے کے اندر اپنا وہ روح یا اپنا وہ ذکر پیدا کر دیا ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، کوئی تمہارا خالق ہے جس نے اس تمہارے وجود کو کیا کیا ہے؟ پیدا کیا۔ وہ روح در حقیقت انسان کے اندر موجود رہتی ہے۔ ایک روح حیوانی ہے، پھر اس کے اوپر ایک روح اور آتی ہے جس کو روح ملکوتی کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کی روح جس کے اوپر اللہ کے نور کا نقطہ ہوتا ہے، اللہ کا نورانی امر ہوتا ہے۔ اب اسی کے تحت دنیا میں جب ایک انسان آتا ہے تو اس کے اندر وہ اللہ کا نور موجود ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کسی انسان کو بھی اس کی فطرت پر چھوڑ دیں گے تو لازماً اس کی کشش، اس کی رغبت، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ ایک فطرت ہوتی ہے، ایک جبلت ہوتی ہے۔ فطرت وہی ہے کہ جب اللہ نے اس کی تخلیق کی تھی تو اس کے اندر اللہ نے سلامتی رکھ دی تھی، اپنی محبت رکھ دی تھی، اپنا نور رکھ دیا تھا، لہذا بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ فطرت لے کر آتا ہے۔ اب فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گھر کا ماحول، باہر معاشرے کا ماحول اسے یہودی بنا دے، عیسائی بنا دے، اسے بے دین بنا دے، اور اس فطرت کو اس سے فراموش کرا دے، بھلا دے۔ انسان جس ماحول میں رہتا ہے وہاں بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، تو اصل وہ فطرت یا اللہ کی وہ پہچان اور معرفت وہ اسے بھولنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے بھی پہلے وہی روح اس کے جسم میں آئی ہے جس روح نے عالم الست میں اللہ سے اس کی ربوبیت کا اعتراف و اعلان کیا تھا کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ تفصیلی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا تھا، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب اور پروردگار نہیں ہوں؟ ان سب ارواح نے جنہوں نے آ کر دنیا کے اندر ہر انسان کے جسم میں اس کے وقت پر آنا تھا، ان سب ارواح نے اعتراف کیا۔ الستُ بربکم کے سوال میں فرمایا قالوا بلا، ہم اس بات کے اعتراف کرتے ہیں کہ قالوا بلا، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کے اقرار کرتے ہیں۔ تو وہ انسان کے اندر اللہ کی معرفت